بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے اوپر بھاری پتھر گرا کر آپ کو مارنے کی بڑی پرانی وہ سازش کی، کیونکہ یہ قوم سازش کے پروردہ ہے، جہاں بھی یہ قوم رہتی ہے سازش 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 سازش، صرف مسلمانوں کو نقصان، کیونکہ اس کے اندر یہ خباثت بھری ہوئی ہے اس قوم کے اندر، اور وہی خباثت آج برہمن وادیوں کے اندر آ چکی ہے کہ روئے زمین پر ہمارے سوا کوئی نہ رہے، روئے زمین پر ہمارے سوا کوئی نہ رہے۔ لیکن یاد رکھو اتنا، اللہ کا دین ہمیشہ غالب رہا ہے، غالب رہے گا، ساری دنیا لگ جائے، ساری دنیا کے قرآن کے نسخے مٹا دے، ساری دنیا کے مسلمان کو چن چن کے قتل کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے ایسے جیالے کو پیدا کرے گا جو پھر اسلام کے ڈنکے کو بجائے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، سارے دنیا کے کفار، مشرکین، ملحدین اور یہود و نصارہ مل جائے، اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے، اسلام کو گزن پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سنو ایک بات، اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو ایک بات، تم ضرور 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 تکلیف میں ڈالے جاؤ گے، مصیبت میں ڈالے جاؤ گے، دکھ میں ڈالے جاؤ گے۔ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری پراپرٹی، جائیداد، مال، زمین، ساری چیزوں، اس نے اللہ کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کیا، بلا وجہ دردناک موت دیا نبیوں کو۔ یہ الگ بات ہے، اس موت کے بعد نبیوں کی رہائی ہو گئی اور وہ جنت کے شہزادے بنے، مگر دنیا میں جو ان کے جرائم کے حساب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ عام لوگوں کو کیوں کر چھوڑ سکتا، کیسے چھوڑ سکتا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سرشٹی میں، ان کے اندر، ان کی تقدیر میں ذلت و رسوائی لکھ دی، کیونکہ یہ وہی قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے ذلیلو، میں نے تمہیں دنیا کائنات میں سب سے اونچے مقام اور مرتبے پر رکھا تھا، مگر تمہارے ان جرائم نے مسلسل، ضروری نہیں ہے کہ کوئی میزائل مارے تبھی تمہاری جوانی جا سکتی ہے، تمہاری جوانی پل بھر میں بھی مٹ سکتی ہے۔ اللہ نے ایک زہریلے اگر مچھر کو مسلط کر دیا تو تمہیں بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ایک زہریلے کیڑے کو مسلط کر دیے تو چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہیں ڈھیر ہو جاؤ گے، پورے مفلوج ہو جائے گے۔ بہرحال عزیزان کرام، مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین مقدس کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنا، ہمیں اور آپ کو کیا وہ منظر دھکے نہیں دیتے؟ ہمارے اور آپ کے منہ پہ تماچے نہیں مارتے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے جو خوشحالی، جو نعمتیں دی ہے، کیا تمہیں صرف مزے مارنے کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں دیا۔ جب تیرا کوئی بھائی یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے تو اس کے مداوے کے، اس کے علاج و معالجے کے تمام راستے ڈھونڈنا چاہیے اور نکالنا چاہیے ڈھونڈ کر، مگر مچلنا چاہیے ڈھونڈ کر۔ وہ منظر ہمیں بہت شرمسار کرتا ہے، وہ منظر ہمیں بہت شرمسار کرتا ہے اور ہمارے ضمیر کو دھکے دیتا ہے۔ اے بغیرت مسلمان، اے بغیرت مسلمان، تو کون سا مسلمان ہے؟ تیرا ایک جسم کا ایک حصہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر بھی وہ حصہ جو ٹکڑا ٹکڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گیا، گوشت گل گئے، ہڈیاں بکھر گئی، مگر پھر بھی بارگاہ رب العزت میں سر و سجود ہے۔ میزائلوں کے وہ خوفناک آوازوں تلے، بموں کے دھماکوں کے وہ خوفناک آواز تلے، آوازوں کے بیچ بھی تم بہت اللہ کی بارگاہ الٹا سیدھا، یہود و نصارہ سے تم بہت کچھ الٹا سیدھا سنو گے، لیکن ان تمام چیزوں میں کیا کرنا ہے؟ تمہیں عقل و بردباری سے کام لینا ہے، شعور سے کام لینا ہے، سمجھداری سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے تمہاری پوری قومیت کو جھیلنا پڑے،
تمہاری قومیت، تمہارے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے عام لوگوں کو اس کا درد سہنا پڑے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ضرور یہ ساری باتیں سنو گے، لیکن ایک بات اور فرمایا، سنو کسی بھی حالت میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے مسلمان ہو تو انشاءاللہ تم ضرور غالب ہوگے. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چوٹ لگے گی، مار کھاؤ گے، گزن پہنچیں گی، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، یہ سب ہوں گے، مگر یہ وقتیہ ہوگا اور پھر تم مضبوط ہو جاؤ گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ وعدہ کب ہوگا؟ جب مسلمان بن جائے، ورنہ مسلمان بے ایمان ہو جائے، مسلمان خود اسلام کے نام پر جیے مگر وہ خود ظاہر و باطن سب کے سب وہ کافر رہے، وہ ملحد رہے، وہ مشرک رہے، وہ اللہ رسول کا نام فرمان رہے، تو مسلمان کے نام پر جوتے کھائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارض فلسطین کا جو حال ہے وہ حال آج 20 دن ہو گیا اور مسلسل اسی طرح کے ہر دن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم ادھر ادھر کی نوک جھونک بیان بازی سے گریز کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور اپنے ان جسم کے ٹکڑوں کے لیے بھی، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ایمانی بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو ہمت و استقامت عطا فرما، اور جو اسلام کے زیالے ہیں پروردگار عالم، اور جو امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، عمرہ ہے، رؤسا ہے، ان کے اندر بھی استحکام اور مضبوطی پیدا کر دے تاکہ ان مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائے. اے پروردگار عالم ان کے درمیان کفار و مشرکین، ملحدین، یہود و نصارہ کی جو ان کا جو اتحاد ہے، ان کی جو اجتماعیت ہے، اے اتحاد کو پیدا کرنے والے تو ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے. اسلام اور عالم اسلام کو تو محفوظ فرما رہے ان کی شرنگیزیوں سے پروردگار عالم.